السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حدیث سیاہ میں سیاہ ستہ میں دکھانا میری ذمہ داری، جس کا مفہوم میں پڑھ رہا ہوں۔ کیا آدم ابا کے پاس آئیں گے، بابا ہماری مدد کریں، اللہ غضب کر رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، عربی حضرت جانتے ہیں، میں اس کو مفہوم کے طور پہ پیش کروں، کیا کہیں نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، مجھے آج اپنی ہیں، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کی۔ آپ کہاں جائے ابا جی کہاں جائے؟ اور کہا کہ کام کرو، اب بہت سب کے نام نہیں لیں گے، اختصار کے ساتھ تم نوح کے پاس چلے جاؤ وہاں تمہارا کام شاید بنے۔ سب نوح علیہ السلام، آپ ثانیہ آدم کچھ کام بنائیے۔ وہ کہیں گے نفسی نفسی، مجھے آج اپنی ہے، کسی اور کے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اور آپ کہاں جائیں آپ کے؟ تو کہا موسیٰ کے پاس جاؤ، وہاں جائیں گے، موسیٰ کلیم، اللہ کے کلیم، آپ چلیے ذرا ہمارا مسئلہ حل، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، کسی اور۔ اب کہاں جائیں؟ ابراہیم علیہ السلام، ان کے پاس بھی یہی سنا۔ کہاں جائیں؟ عیسیٰ کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اب کہاں جائیں آپ بتائیں؟ کہتے ہیں کہ نفسی نفسی کسی اور کے پاس جاؤ۔ آپ کہاں جائیں؟ آپ کے پاس آئے، کہاں؟ کہا ایک ہی ہے آج جہاں کام بن سکتا۔ کون ہے؟ کہا وہ نبیوں کا بھی نبی ہے، رسولوں کا بھی رسول، سید العالمین، قائد المرسلین، شفیع المذنبین۔ کون ہے وہ؟ کہا وہ آمنہ کا لال، عبداللہ کا جگر پارا، پورا میشر گھوم پھر کر۔ اللہ تیری کیا شان ہے، جب کام یہی بنانا تھا تو ڈائریکٹ یہاں پہنچاتا، لیکن اتنا گھمایا کیوں تو نے؟ تو اللہ بھی بتائے گا نا کہ ہوش کے ناخن لینے کے لیے، کیونکہ ڈائریکٹ یہاں بیچتا تو کوئی منہ چڑا کہتا کہ آدم بھی تو بنا سکتے تھے کام، کیا ضروری تھا یہی بننا؟ کیونکہ لوگ تو بغض پہ آتے ہیں تو کچھ بھی بکتے ہیں نا۔ یہ بغض ہی تو ہے کہ کہا کہ دیوار کے پیچھے ہی خبر نہیں، یہ بغض ہی تو ہے کہ کہا مر کے مٹی میں ملے، یہ بغض ہی تو ہے کہ کہا کہ انگریزوں کو تو اختیار ہے مگر محمد اور علی کو اختیار نہیں۔ یہ بغض ہی کی بنیاد پہ تو بکواسیں کی ہے۔ دنیا میں کہہ لو جو کہنا ہے، زبان تمہاری ہے لیکن اللہ کی پکڑ ہونی ہے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ چرچر چلنے والی زبانیں، اس پہ مہر لگے گی اور پھر اوقات سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے آج زبان جو خدا نے دی ہے تو اس کی تعریف کر لو، جس کی تعریف خدا کرتا ہے، اس کو مان لو جس کو ماننے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس کے لیے گناہ کی زندگی چھوڑ کر نیکیوں کی زندگی اختیار کر لو، جس کی محبت میں اللہ قبلہ بدل دیتا ہے۔ بہرحال تو آئیے، اللہ کا محبوب مصطفیٰ جان رحمت کے جب آئیں گے، حضور کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، آؤ اس کام کے لیے میں ہی ہوں۔ اب سب خوش ہو گئے، یعنی میری پون گھنٹے کی پوری تقریر میں نے جو بات کی تھی اس کا تو یہ بات اب دوسری ہو گئی، لیکن اب جو اینڈ کر رہا ہوں اس کو سن۔ سب خوش ہو گئے نا؟ اب تو مولانا آپ تو بہت شروع میں باتیں کر رہے تھے ایسا ہوگا ویسا، اب جب حضور نے کہا نہ لانا، چلو میں چلتا ہوں بخشوات۔ اب آئیے، اصل عنوان اب ہے اور بہت لمبا نہیں ہے، بس اسی عنوان کے لیے اتنی لمبی تقریر کی پونا والوں۔ آج کچھ یاد رہے نہ رہے یہ یاد رکھنا۔ اب جانا کہاں؟ حضور کی بات ہے نا، کہاں جانا؟ اس کو سن لے بس۔ اگر آپ نے وہاں پہنچ گئے جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں تو میرا آنا کامیاب، آپ کا بلانا کا، اور نہ پہنچ سکے تو شاید میں کچھ اپنے آپ میں ناکامی محسوس کروں۔ حالانکہ ذکر رسول کرنے پہ کوئی ناکام نہیں ہوتا، ان کا کرم ہے، ایک بار زبان پہ نام کیا آ گیا، رحمت خدا بلائیں لینے لگی۔ لیکن بات سن لیں، اب جانا کہاں؟ اگر بات سب کے سمجھ میں آ گئی، بگڑی کہاں بننی ہے؟ حضور کی بات ہے نا۔ اچھا سب کی کہاں بننی ہے؟ میری اور آپ کی نہیں۔ آقا فرماتے ہیں اس دن خلیل اللہ کو بھی میری حاجت ہوگی۔ آقا فرما رہے ابراہیم خلیل اللہ کو بھی آقا فرماتے میری حاجت ہوگی، یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی حضور کی طرف دیکھتے ہوں گے، جس کو میرے امام نے حدیث یوں بیان کی کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ ٹھیک، بگڑی کہاں بنے گی؟ سب کی کہاں بنے گی؟
حضور کی بات. اب سنیں غور سے سن, توجہ سے سن. حضور ہے رحمت للعالمین, وہ رحمت ہے ٹھیک, لیکن رحمت کے ساتھ وہ جتنی بڑی رحمت ہے وہ اتنی بڑی غیرت بھی ہے. اب دھیان سے سننا, اصل عنوان آتا ہے, یعنی وہ جتنے رحیم ہیں اتنے ہی وہ غیور بھی ہے, غیور مطلب غیرت مند. اب غیرت مند کا کیا مطلب؟ رحمت سب کے لیے, توجہ, رحمت, غیرت صرف اپنوں کے لیے. لوگ عنوان کرتے ہیں نا محمد سب کے لیے, تو رحمت کے حوالے سے سب کس کے لیے رحمت؟ کیسی رحمت؟ پوری زندگی سازش کرنے والا عبداللہ ابن ابی مرا, جنازے میں بلایا گیا, چلے گئے, رحمت ہے. اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈالا. رئیس المنافقین, منافقوں کا سردار, سرٹیفائیڈ جہنمی, سند یافتہ جہنمی عبداللہ ابن ابی, اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا. اس کو اپنا جبہ دے دیا پہننے کے لیے, کفن کے لیے. فاروق اعظم نے کہا حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا عمر میرا جبہ اس کو فائدہ نہیں دے, کیونکہ یہ مجھے مانتا ہی نہیں تھا. تو پھر حضور کیوں دے رہے؟ کہا اس کے بیٹے کا دل رکھ ہے, کسی کا دل رکھنا ہے, کسی کا دل رکھنا ہے بس, اور کچھ نہیں. حضور اس کے منہ میں لعاب ڈال رہے ہیں, آقا علیہ السلام. لیکن اپنی جگہ سب اتنا ستایا, اتنی گالیاں دیا, اتنا سب کچھ کیا. پھر آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے کہا کہ محبوب 70 بار بھی اس کے لیے مغفرت کرو گے تو میں معاف نہیں کروں گا. تو کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ رحمت دیکھو کیسی رحمت. اگر مجھے معلوم ہوتا نا عمر کہ 70 بار میں معاف نہیں کرے گا, 71ویں مرتبہ مغفرت کی دعا کروں گا تو معاف کر دوں گا, تو میں اس کے لیے 71 مرتبہ دعا کرتا کہ اللہ اس کو معاف کرے. یعنی دشمنوں کے لیے کیسی رحمت, توجہ کریں. سگے چچا کا قاتل سامنے آتا ہے فتح مکہ کے دن اور کہتا ہے آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے. کہا جا کر دیا معاف, جا, شرط اتنی ہے کلمہ پڑھ لے مسلمان, جا. کلیجہ چبانے والی خاتون سامنے آتی ہے, آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ ہاں کر دیتا ہوں, جا, معاف کیا, مگر کلمہ پڑھ لے, بعد میں سامنے مت آ, معاف. سب کو معاف کیا. غیرت رحمت سب کے لیے, بات سمجھ میں آ گئی. لیکن غیرت صرف اپنوں کے لیے. اب اپنوں کے لیے غیرت کیسی؟ اس کو سمجھانے کے لیے آپ پہنچے, وہاں تک پہنچے. 2 بچے لڑ رہے ہیں, ایک گندی گالی دے رہے ماں بہن کی اس کو, اور وہ گالی دے رہے اس کو. دونوں بچوں میں ایک پڑوسی کا بچہ ہے جس کو آپ جانتی ہیں, دوسرا بچہ آپ کا ہے. آپ ہاتھ پکڑ کے تماچا کس کو ماریں گے؟ صحیح کہنا. اگر آپ شریف ہیں اور آپ میں شرافت ہیں تو آپ کس کو تماچا ماریں گے؟ جو آپ کا اپنا ہوگا. پڑوسی کے بچے کو آپ نے کچھ نہیں کہنا, یہی ہے نا, جا بھیا جا, اس کے منہ مت لگ, یہ بڑا بدماش ہے, جا تو جا, اور اس کو پکڑ کے پھر مارا. بدماش, اس دن کے لیے پالا تھا کہ تو گندی گالیاں دے گا, ماں بہن کی گالیاں نکالے گا. اپنے خاندان میں کون گالی دیتا ہے؟ ایسی ہوگا نا, شریف ہے تو. مطلب غیرت کس کے لیے ہوگی؟ کس کے لیے ہوگی؟ اپنوں کے لیے. اب اینڈ پہ پہنچ رہا ہوں, آخری باتیں توجہ کرنا. اگر اپنی شفاعت سے محبت ہے, خود جنت میں جانے کا واقعی شوق ہے, ڈھونگ نہیں نچا رہے ہو, جنت میں جانے کے شوق کا ڈھونگ نہیں نچا رہے ہو, سچی تڑپ ہے جنت میں جانے کی. منافقت نہیں کر رہے ہو ایمان لانے کے بارے میں, بلکہ سچا ایمان لایا, رسول اللہ کو سچے دل سے چاہا ہے, سچا پیار کیا, اور اپنی آپ کو اگر حضور کا سمجھتے ہو. اب آپ اللہ کی عدالت میں, رسول اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے سوچو, رحمت سب کے لیے. دشمن آئے تو چادر بچھا دے, رحمت سب کے لیے. پتھر مارنے والوں کو معاف کر دے, کلیجہ جبانے والوں کو معاف کر کے اپنا بنا لے. جب تک معاف نہیں کیا تھا تب تک اپنے نہیں تھے, معاف کیا تب اپنے ہوئے, ہے نا. یہ سب چیزیں غور کرنا, مفہوم مخالف مراد مت لینا, لیکن توجہ کرنا. اب سنو, رحمت سب کے لیے, غیرت صرف, اور وہ بھی کیسی, سن لیں. سب سے محبوب ہستی اپنی بیویوں میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویوں میں سب سے محبوب ہستی کون؟ محبوبہ ہے, محبوب رب العالمین, اماں طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ, حریم براحت,
مفتی حریم برات، مفتی 4 ملت، حضور گھر میں آئے، توجہ غیرت اپنوں کے لیے، گھر میں آئے، دروازے پہ کھڑے، کیا دیکھا؟ اماں عائشہ نے تصویر والے پردے دیواروں پہ لٹکا دیے. توجہ، دشمن کے لیے چادر بچھانے والا رسول، چچا کے قاتل کو معاف کرنے والا رسول، گھر میں دیوار پہ چادر لٹکی دیکھی، منہ پھیر لیا. توجہ، منہ پھیر لیا، چلے گئے. اماں عائشہ پریشان، میری جان، میرے ایمان کی جان، میری زندگی کی بہاروں کی جان، آج منہ پھیر کر واپس. وجہ، میں نے کیا کیا؟ ایک نیا کام کیا، پردے لٹکا دیے دیوار پر، نکالے، جلا دی. آئے، دیکھا پردے نہیں، داخل میں. آقا کیوں چلے گئے تھے منہ پھیر کے؟ عائشہ ہم لوگ دیواروں کو کپڑے نہیں پہناتے، تو نے پردے لٹکائے، منہ پھیر کے واپس چلا گیا. اپنوں کے لیے یہ غیرت. اتنی قریبی محبوب خاتون جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو، اگر وہ دیوار پہ پردہ لٹکا دے تو بس اتنی بات پر اتنی غیرت، منہ پھیر کے واپس. اب اس سے اور بڑی بات، سنبھلنا، سننا، سوچنا، مفہوم مخالف مت لینا. اور عظیم ہستی، اور عظیم ہستی نسب کے اعتبار سے، اور عظیم ہستی پیار کے اعتبار سے، محبت، سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راقیہ، ساجدہ، نقیہ، تقیہ، زکیہ، عذرا، ام ابیہا، ام الحسنین، خاتون جنت، خاتون قیامت، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تبارک و تعالی عنہا. حضور کی اولاد میں سب سے زیادہ چہیتی کون؟ سیدہ. کتنی چہیتی؟ ملنے آ جائیں، حضور اٹھ کر کھڑے ہو جائیں. پوری کائنات جس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہوتی ہو، حتیٰ کہ انبیاء مسجد اقصی میں جس کے کھڑے ہونے پر کھڑے ہو جائیں، وہ محمد الرسول اللہ ہے. اور وہ کسی کے لیے کھڑے ہو تو اسے سیدہ فاطمہ کہا جاتا. وہ اب سنیں، توجہ، اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی؟ کیا فدا کے امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. یہ ہستی، انہوں نے ایک دن سونے کے کنگن پہن لی. توجہ، ہاں، رحمت سب کے لیے، غیرت صرف. جگر مراد آبادی نے کہا تھا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. رحمت للعالمین، رحمت للعالمین کی رحمت پر صرف غور کر کے ان کی غیرت کو بھولنے والوں. جگر جیسا بندہ بتا رہا ہے کہ نازک ہے، بہت نازک، بہت نازک، نازک ہے بہت غیرت سلطان ہے. کتنی نازک ہے سن لیں غیرت. سونے کے کنگن پہنے کس نے؟ حسنین پاک کی امین، علی مرتضیٰ کی زوجہ نے، رسول اللہ کی سب سے چہیتی بیٹی جس کے لیے کہا بدعت منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. وہ سیدہ، وہ طیبہ، وہ طاہرہ، کیا کیا؟ سونے کنگن پہنا. پوچھ لو کسی بھی مفتی سے، شافعی مسلک کا ہو، حنبلی مسلک کا ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، عورت کے لیے سونا حلال ہے کہ حرام؟ حلال ہے. کتنا حلال ہے؟ جتنا چاہے پہنے. عورت کے لیے کوئی قید ہے سونا پہننے کی؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا جس کے قریب سے توجہ کرنا، اہل علم کی توجہ، اہل عشق کی توجہ، فاطمۃ الزہرا اس خاتون کا نام ہے جس کے قریب سے کبھی خطا گزر کر بھی نہیں جا سکتی. خطا کبھی قریب سے گزر کر بھی نہیں جا سکتی. ہمارے عقیدے میں اسے فاطمہ کہتے ہیں. جس کے لیے آئے تطہیر اترے وہ سیدہ ہوتا ہے. بلکہ ایک بات اور کہہ دوں، ایک بات اور کہہ دوں، جو سیدہ کے دامن سے وابستہ ہو جائے خدا ان کو بھی خطاؤں سے محفوظ فرما لیتا ہے. یہ شان ہے اس بارگاہ عرش مقام کی
मगर सुनो, गुनाह नहीं था, खता नहीं थी, क्या किया था? सोने के कंगन पहन। सोना हलाल है? हलाल है। खातून थी, औरत है, हलाल है, लेकिन नबी की शहजादी है, हराम नहीं था, नाजायज नहीं था, मकरू नहीं था, बल्कि सैयदा फातिमा के शायान शान नहीं था। क्यों? हुजूर अपनी शहजादी को सोना पहनते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो रसूलुल्लाह की शहजादी है। अब आप कहेंगे क्यों नहीं? बहुत सी हिकमतें हैं। एक हिकमत तो ये, अगर वो सोना पहनती तो आज के दौर में पूना की कोई गरीब की बेटी कहती, बाबा जब रसूलुल्लाह की बेटी के हाथ में सोने के कंगन थे तो तुम मुझे क्यों नहीं दिलाते हो? तो उसको अपनी गुर्बत से तकलीफ होती। हुजूर ने फरमाया, मेरी शहजादी तुझे सोना नहीं पहनना, अगरचे हलाल है, मगर तेरे शायान शान नहीं, क्योंकि तू और की बेटी नहीं, तू नबी की बेटी है। तू बगैर सोने की होगी तो मेरा गरीब उम्मती कहेगा, जब नबी की शहजादी ने सोना नहीं पहना तो तू भी सब्र कर ले, हमारी गुर्बत पर नबी की शहजादी ने सुन्नतों के पर्दे डाल दिए। हिकमत ये थी। लेकिन सुनो, गौर से सुनो, गैरत रसूल नाजुक है बहुत। गैरत सैयदा मखदूमा ने सोने के कंगन पहने। किसने पहने? सैयद। हुजूर ने चेहरा फेर लिया। हुजूर ने, तवज्जो करना, बहुत नाजुक बात आ गई। हुजूर ने कहां से सुनियो, कहां से? जिसको कहा तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान। नाजुक है बहुत। गैरत सुल्तान मदीना, सैयदा ने सोने के कंगन पहने। हुजूर ने चेहरा फेर लिया, अंदर नहीं आए, वापस हो गए। सैयदा तड़प गई, बिलाल कहां हो? हाजिर हो शहजादी। मेरे बाबा हाथ में सोने के कंगन देखकर मुंह फेर कर चले गए। हुजूर नाराज नहीं हुए। वो सैयदा ही थी जिससे कभी नाराज नहीं हुए। तालीम उम्मत के लिए नाजुक है बहुत। गैरत सुल्तान मदीना, सोने के कंगन देख के तालीम उम्मत के लिए मुंह फेरा, वापस हो गए। सैयदा ने बाबा की चाहत में बिलाल को आवाज दी, बिलाल आए। बिलाल, इन कंगनों की वजह से बाबा नाराज हो। बिलाल, इन कंगन की वजह से चेहरा फेर लिया, मुंह फेर लिया। ये कंगन ले जाओ, इसे बेच दो और मदीने के गरीबों में तकसीम कर दो। वो कंगन ले गए, बेच दिया, इत्तला की, आए। बाबा लिपट गई। क्यों मुंह फेरा? बेटी तेरी शान नहीं कि तू सोना पहने। अब दो बातें, अम्मा आयशा दीवार पे पर्दा लटका दे, पूछो क्या हराम है? ऐसा जैसे शराब, क्या हराम है? ऐसे जैसे गीबत, क्या हराम है? ऐसे जैसे झूठ, नहीं ना, ऐसे हराम तो नहीं। महबूबाए महबूब रब्बुल आलमीन दीवार पे पर्दा लटका दे तो मुंह फेर लेते। शहजादी कौनैन, मलका फिरदौस बरी, मलका जन्नत, अगर सोने के कंगन पहन ले, मुंह फेर ले, मुंह फेर के चले जाते हैं। आखिरी बात, एंड पर सबको जाना कहां? महशर में बिगड़ी बनाने जाना कहां जाना? हुजूर के पास। नाजुक है बहुत। गैरत सुल्तान मदीना। और शफात किसकी करेंगे? सिर्फ अपनों की। शफात किसकी करेंगे? जन्नत में किसको ले जाएंगे? सिर्फ अपनों को। अब गए हुजूर, कहीं बिगड़ी ना बनी, ना आदम के पास, ना नूह के पास, ना शीश के पास, ना दाऊद, ना अय्यूब के पास, न जुल्किफ्ल के पास, न उज़ैर के पास, न इब्राहिम, न मूसा, न ईसा अलैहिस्सलाम। आका शफात कर दे ताकि इस महशर से छुटकारा पाके जन्नत में चला जाऊं। नाजुक है बहुत। गैरत सुल्तान मदीना। गए, शफात करें, और दाढ़ियां मुंडा कर गटरों में फेंकता था। अगर गैरत की वजह से मुंह फेर, मस्जिदों को वीरान करता था, गैरत की वजह से मुंह फेंक लिया। जिना के अड्डों को आबाद करता था, गैरत की वजह से मुंह फेर। चोरियां करता था, गीबत करता था, शराब पीता था, जुआ खेलता था,
غیرت کی وجہ سے اور کہہ دیا بدبخت، میرا کہلا کر میری قبر میں میرا دل دکھاتا تھا۔ آقا علیہ السلام فرماتے تمہارے اعمال ہفتے میں 2 دن میرے پاس آتے ہیں، میرے سامنے آتے ہیں، تم اچھا عمل کرتے ہو مجھے خوشی ہوتی ہے، تم برے عمل کرتے ہو میرا دل دکھتا ہے۔ اگر غیرت کی وجہ سے منہ پھیر لیا، بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ کس کی دہائی دو گے؟ کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ ہے کوئی؟ سب منہ پھیر لیں ان کا آستانہ۔ میرے امام کہتے سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ جب سب ہاتھ اٹھا لیں ایک ان کا در ہے، لیکن وہ تو اتنی نازک غیرت رکھتے ہیں کہ شہزادی کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ کر بھی منہ پھیر لیتے۔ اگر ہمارے برے اعمال کو دیکھ کر انہوں نے محشر میں منہ پھیر، کہاں جاؤ؟ کس کو مناؤ گے؟ کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ کہاں دعائی دو گے؟ کیوں نہیں اس کا خیال کرتے؟ قبر انور میں داڑیاں منڈا منڈا کر حضور کا دل دکھاتے ہو، گندی فلمیں دیکھ کے حضور کا دل دکھاتے ہو، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈال کے حضور کا دل دکھاتے ہو۔ ارے ہم کسی مردہ کو نہیں مانتے، ہم تو زندہ نبی کو مانتے ہیں۔ ہمارا نبی زندہ بھی ہے اور 24 گھنٹے حضور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، جو کرتے ہو دیکھ رہے ہیں۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی تو مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ میرے مرشد اجازت حضور شیخ الاسلام کہتے ہیں جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ مجھے ہوا کیا ہے نادان، اگر تو عام انسان کا دل دکھائے تو مرتے وقت تیری زبان پہ کلمہ جاری نہ ہو۔ جب تو قبر انور میں اپنے نبی کا دل دکھائے گا، شراب پی کے، نشہ کر کے، زنا کر کے، حرام کاروبار کر کے، جھوٹ بول کے، اور اگر نازک ہے بہت غیرت سلطان مد منہ پھیر لیا، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ حالانکہ ان کے کرم سے ایسی امید تو نہیں لگتی، لیکن ان کی غیرت سے ڈر لگتا ہے۔ جب وہ سیدہ فاطمہ کی طرف سے تعلیم امت کی خاطر کس ہستی کا ذکر آیا ہے مسلمانوں، لرز جاؤ۔ تعلیم امت کی خاطر یہ بتا رہے کہ جب میں سونے کے کنگن کی بنیاد پر اس جگہ سے بھی منہ پھیرتا ہوں تعلیم امت کے لیے، ناراض ہو کے نہیں، تعلیم ہوں، جب میں عائشہ کے حجرے سے منہ پھیر سکتا ہوں، تم کون ہو؟ تم کون؟ غور کرنا، گھر جا کے سوچنا، اور عشق رسول کا دعویٰ ہے نا میرے بھائی۔ بس اتنا کہتا ہوں، اللہ ان کی محبت میں قبلہ بدل دیتا ہے، ہم ان کے عشق میں اپنے گناہ آلود زندگی کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیوں نہیں؟ تو اور ایک بات بتاؤں، کیوں نہیں توبہ کرتے؟ سب کو منانا مشکل ہے، اللہ رسول کو منانا بہت آسان ہے۔ آنکھیں بند کرو، رو لو، اور جان سے زیادہ قریب رسول سے کہو آقا بہت بھول ہوئی مجھ سے، مجھے احساس نہ تھا کہ آپ کی غیرت اتنی نازک ہے، میں تو رحمت پہ توجہ کر کے یہ سب کچھ کر رہا تھا، لیکن غیرت اتنی نازک ہے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن کسی قادری فقیر کی توجہ دلانے پہ سوچ رہا ہوں، حضور معاف کر دیں۔ ارے جب وہ چچا کے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، تم تو ان کے ہو، ان کے ہو نا، انہی کے ہو، ہم ان کے ہیں اور انہی کے، اور کون ہے ہمارے پاس؟ واللہ ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ تو نے نبی دیا، کیسا؟ اللہ خود کہتا ہے حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پہ کمال مہربان ہے، تو ان کو منا لو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ اگر کل تک نماز چھوڑتے تھے، اسی وقت توبہ کر کے کہو، آج کے بعد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں چھٹے گی، سردی ہو، گرمی ہو، برسات ہو، کچھ ہو، نہیں چھٹے گی۔ حضور یہ داڑھی منڈا کر مشرک یہود و نصارہ کی طرح چہرہ بناتا تھا، آج کے بعد وستورہ نہیں لگے گا آقا، مجھ سے نہیں، اپنے آقا سے کہو۔ میں کون ہوتا ہوں؟ میں تو تم سب میں زیادہ برا ہوں، مجھے تو اپنی پڑی،
بلکہ میں تو جب سوچتا ہوں حیران رہتا ہوں. مولانا لوگ کہہ رہے تھے سید زادہ سید زادہ، یہی سوچ کر تو پریشان رہتا ہوں کہ سید زادہ. آخری باتیں عرض کروں، سن لو. بہت مچلتے ہو نا، مچلو بھی لیکن تھوڑا غور بھی. حضرت امام جعفر صادق کیسا سید زادہ ہیں؟ امام اعظم جیسے لوگ جس کی جوتیاں سیدھی کریں، ایسا سید زادہ. اتنا پختہ نسب کے سنیوں کے بچے بچے کو ان کا نسب یاد. جعفر صادق اولاد ہیں محمد باقر، محمد باقر اولاد ہیں امام زین العابدین، وہ اولاد ہیں امام حسین، وہ اولاد ہیں مولا علی، وہ شوہر سیدہ کے، اور وہ اولاد ہیں رسول اللہ. امام جعفر صادق جب لوگوں سے مصافحہ کرتے، لوگ ان سے مصافحہ کرتے، دیکھو جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا، یہ ناچنا کودنا چھوڑو، بے فکری چھوڑو. دیکھو جن کے باپ کی جنت ہے ان کا حال، جن کے باپ کی جنت ہے ان کا، جب مصافحہ کرتے ہاتھ پکڑ لیتے. کون؟ امام جعفر سے ہاتھ پکڑ کے کہتے مجھ سے وعدہ کر میرے بھائی. پبلک سے کہتے، عوام سے، مجھ سے وعدہ کر اگر قیامت میں تیری بخشش ہو گئی تو تو میری سفارش کرنا کہ جعفر صادق کی بخشش ہو جائے. کون؟ کون؟ امام جعفر صادق. ان کے دور میں ان سے بڑا کوئی متقی نہیں دیکھا گیا، ان کے دور میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا گیا. پوری رات میں 700 رکعت نماز پڑھنے والے جعفر صادق غوث اعظم سے پہلے کے غوث اعظم ہے. یہ غوثیت کبریٰ پر فائز ہے. ان کے پاس سے غوثیت آگے بڑھی تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بنے. ایسے غوث ہیں. لیکن ہاتھ عوام کا، پبلک کا ہاتھ پکڑ کے، عام مسلمانوں کا ہاتھ پکڑ کے اگر تیری بخشش ہو گئی تو میرے لیے سفارش کرنا اللہ کے ہاں کہ اللہ جعفر صادق کو بخش. لوگ کہتے کہ آپ تو سید ہیں، آپ تو حضرت سید ہیں نا، آپ کے نانا شفیع المذنبین ہیں، شافع یوم النشور ہے آپ کے نانا، ہم آپ کی کیا سفارش کریں گے؟ تو امام جعفر صادق کہتے یہی تو رونا ہے نا کہ ہم سید ہیں، کیونکہ ہم اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے اس پہ ڈرتے ہیں. 700 رکعت نفل نماز پڑھنے والے جعفر صادق کہتے ہیں اپنے نانا کو منہ کیا جب وہ منہ دکھانے کی بات کرتے ہیں میں کس خیر کی، میں تو آپ سے زیادہ خیر گزرا ہوں. بلکہ آئیے چلیے امام جعفر صادق کی سنت پر ہی عمل کر کے بات ختم کر دوں. امام جعفر صادق کہتے تھے کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرنا، میری ہو گئی تو تمہاری کر دوں گا. تو آج امام جعفر صادق کے فرمان اور ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے محفل ختم کر. پونا والو تم میں نیک بھی ہے، عاشق رسول بھی ہے، اللہ والے بھی ہیں، نیچے بھی اوپر بھی. کیا آپ لوگ وعدہ کرتے ہو مجھ سے کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرتے ہو؟ اٹھائیے نا ہاتھ، بتائیے آپ وعدہ کرتے ہو؟ ممبر والوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ وعدہ کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں آپ لوگ وعدہ کرتے ہیں اگر تمہاری سفارش ہو گئی تو امین القادری کو مت بھولنا، اس کی سفارش کر دینا کہ اللہ یہ کیسا بھی تھا تیرے نبی کی قدموں سے وابستہ تھا، بخش دے اس کو، کیونکہ نانا کے پاس تو منہ دکھانے کی اوقات ہی نہیں ہے. بس اسی پر بات مکمل کرتا ہوں.